عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ اللہ رب العالمین کے نبی اور مشہور رسول حضرت ایوب علیہ السلام کے بعد میں آنے والے حضرت ذوالکفل ہیں. حضرت ذوالکفل کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں 2 مقامات پہ کیا ہے. ایک سورہ الانبیاء میں اور دوسرا سورہ صاد میں، اور دونوں مقامات پہ اللہ رب العالمین نے ان کا نام نبیوں کے ساتھ ذکر کیا ہے. سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. اور ان کو اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کا واقعہ سناؤ، ان کی باتیں سناؤ، اور تمام کے تمام یہ صبر کرنے والے تھے اور انہیں ہم نے اپنی رحمتوں میں شامل کیا، رحمتوں کا مستحق بنایا، اور یہ تمام نیک بندے تھے، نیک انسان تھے. اسی طرح سورہ صاد میں اللہ رب العالمین حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، کہ انہیں ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا تذکرہ سناؤ جو بہت دیندار تھے، اولی العید، بڑی نعمتوں والے تھے، بڑی خوبیاں والے تھے، اور بہت ہی فہم و فراست والے تھے. اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، ہم نے انہیں آخرت کی یاد کے لیے مخصوص کر لیا تھا. ہم نے اس پہلے یہ ساری باتیں بیان کی ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، اور انہیں اسماعیل، یسع اور ذوالکفل کی باتیں سناؤ. اور وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور تمام کے تمام یہ چنے ہوئے بندے تھے. تو ان آیات سے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ذوالکفل بھی رسول اور نبی تھے، کیونکہ اللہ نے انہیں نبیوں کے ساتھ ذکر کیا، اور ساتھ کل من الاخیار، تمام کے تمام چنے ہوئے تھے، برگزیدہ تھے، منتخب تھے. بعض دیگر مفسرین کا یہ نظریہ ہے کہ یہ نبی نہیں تھے بلکہ نیک آدمی تھے. بہرحال اکثر کے نزدیک یہ نبی تھے، اور ایک نبی کے بیٹے تھے. ان کے والد جو ہمارا صاحب کا موضوع تھا حضرت ایوب علیہ السلام، یہ ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور ان کا اصل نام بشر تھا، بشر بن ایوب. اور انہیں ذوالکفل کیوں کہا گیا ہے اس کے بارے میں قرآن کریم خاموش ہے. قرآن کریم نے حضرت ذوالکفل کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی، صرف ان کا نام ذکر کیا، ان کی خوبی بیان کی، وہ بہت نیک تھے، صبر کرنے والے تھے، چنے ہوئے تھے. لیکن جب وہ نبی تھے کہ نہیں تھے، اور ان کی قوم کیا تھی، ان کا علاقہ کون سا تھا، ان کی دعوت کیا تھی، ان کے حالات کچھ بھی قرآن کریم میں یا احادیث میں ان کی تفاصیل موجود نہیں ہیں. لیکن مفسرین نے بیان کیا ہے اسرائیلی روایات سے کہ یہ ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے جن کا نام بشر تھا، اور انہیں ذوالکفل کہنے کی وجہ کیا کہ کفل کا معنی ہوتا ہے حصہ، شیئر اور ذمہ داری، بوجھ. اللہ کہتے ہیں من یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، جو بھی برائی کی سفارش کرتے ہیں اس پر اس کا بوجھ ہوگا. تو کفل کا معنی بوجھ بھی ہے، حصہ بھی ہے، کیونکہ
ان کے بارے آتا ہے کہ انہوں نے ایک ذمہ داری اٹھائی اور پھر اس ذمہ داری کا حق ادا کر دیا. ذمہ داری اٹھائی، ہمارے یہاں بھی آپ جانتے ہیں کہ لوگ ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں، ڈیوٹیاں لیتے ہیں، اور پھر اس ذمہ داری کو لوگ اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہمارے یہاں دیکھتے کیسے لوگ الیکشن لڑتے ہیں، کیسے کمپین چلاتے ہیں وزارت لینے کے لیے، MLA بننے کے لیے، MP بننے کے لیے. حالانکہ یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کو لوگ پیسہ خرچ کر کے حاصل کرتے ہیں. وہ تو ذمہ داری ہے، وہ تو بوجھ ہے، اور قیامت کے روز اس کا حساب ہوگا. حضرت ذوالکفل نے ایک ذمہ داری اٹھائی اور اس کی ادائیگی کا حق ادا کر دیا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ذوالکفل ذمہ داری لینے والے، ذمہ داری اٹھانے والے اور اس کا حق ادا کرنے والے. وہ ذمہ داری کیا تھی؟ ایک روایت یہ آتی ہے کہ انہوں نے کسی کی ضمانت لی تھی کہ میں اس کا ضامن ہوں. اب بعد میں اس ضمانت کی وجہ سے انہیں پھر قید میں رہنا پڑا، کیونکہ جب آپ کسی کی ضمانت لے لیتے ہیں تو آپ ذمہ دار ہو جاتے ہیں. انہوں نے ضمانت اٹھائی، ذمہ داری اٹھائی، کسی کی ضمانت لی، اور بعد میں اسی ضمانت کی وجہ سے، ضامن بننے کی وجہ سے انہیں جیل میں رہنا پڑا کئی سال. اس لیے کیونکہ ایک وعدہ کیا تھا، اس وعدے حالانکہ ان کا قصور نہیں تھا، لیکن چونکہ ضامن تھے اس وجہ سے ان کو جیل میں رہنا پڑا. اس لیے ذوالکفل کہا گیا کہ انہوں نے ذمہ داری لی تھی، ضمانت لی تھی اور اس کا پھر حق ادا کیا. امام مجاہد اور دیگر مفسرین کے نزدیک حضرت ذوالکفل کہنے کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک ذمہ داری لی، اور وہ کیا تھی کہ حضرت یسع کے بارے آتا ہے کہ انہوں نے ایک بار محفل میں بیٹھے تھے اور اپنے ساتھیوں سے کہا، اپنے امتیوں سے کہا کہ میں دنیا سے میرا جانے کا وقت قریب آ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد کر دوں. تو کون ہے جو مجھ سے وعدہ کرے کہ میرے بعد 3 ذمہ داریاں پوری کرے گا؟ پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ یصوم النہار. پہلی ذمہ داری یہ کہ وہ دن کو روزے رکھا کرے گا. اور دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ وَيَقُومُ اللَّيْلَ، وہ رات کو عبادت کیا کرے گا، نوافل پڑھا کرے گا. اور تیسری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ یغضب، کہ وہ غصہ نہیں کرے گا، کبھی غصے نہیں ہوگا کسی کے ساتھ. یہ 3 وعدے جو مجھ سے کر لے، میں اپنے بعد اس کو اپنا خلیفہ جانشین بنا دوں گا. تو یہی ذوالکفل جو ہیں بشر، یہ کھڑے ہو گئے، نے کہا کہ میں یہ ذمہ داری، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان 3 باتوں کو پورا کروں گا. اس کے بعد محفل برخاست ہوگی. اگلا دن آیا، انہوں نے پھر یہی بات کی، کون ہے جو مجھ سے 3 باتوں کا وعدہ کرے اور میں اس کو اپنے بعد اپنا خلیفہ مقرر کروں گا. تو پھر یہی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا بات، اور کوئی نہ بول سکا. تو جناب یہ ذمہ داری لی اور اس کا حق ادا کیا. تو یہ خلیفہ بنائے گئے، یہ اس کے بعد رسول بنائے گئے. اور جب انہیں یہ ذمہ داری سونپ دی گئی تو شیطان نے اپنے چیلوں سے کہا، علیک بذوالکفل، علیکم بذوالکفل، ذوالکفل کو اب تم نے پھسلانا ہے، اس کو کسی نہ کسی طرح تم نے یہ ذمہ داری کی ادائیگی سے روکنا ہے، کوتاہی کا مرتکب کرنا ہے کہ اپنے وعدے پر پورا نہ ہو سکے. چنانچہ شیاطین نے حضرت ذوالکفل کو پھسلانے کی بڑی کوشش کی، اور ان کی کام کیا تھا کہ دن کو روزہ رکھنا، رات کو عبادت کرنی. اور وہ روزانہ ہر رات 100 نوافل پڑھتے تھے، رات کو سوتے نہیں تھے، صحیح رات میں عبادت کرتے، دن کو روزہ رکھتے اور غصہ نہ کرتے. تو شیاطین انہیں پھسلانے کی بہت کوشش کرتے رہے. ان کا معمول یہ ہوتا تھا کہ وہ رات کو سوتے نہیں تھے، رات پر عبادت کرتے، دن کو جہاں ان کی عدالت تھی، حاکم تھے، منصف تھے، جج تھے، اپنی قوم کے خلیفہ تھے، وہاں جا کے اپنی عدالت میں بیٹھتے، اپنے کورٹ میں بیٹھتے اور سوتے نہیں تھے. رات بھی نہیں سوئے، صبح بھی نہیں سوئے، سیدھا اپنی ذمہ داری ادا کی، اور دوپہر کو کچھ دیر آرام کرتے تھے. یہی ان کا سونا ہوتا تھا، رات اور دن میں صرف دوپہر کو سوتے تھے. تو شیاطین انہیں پھسلانے کی کوشش کرتے رہے، کسی نہ کسی طرح یہ اپنی ذمہ داریوں سے لاپرواہ ہو جائے، لیکن یہ ان کے قابو نہ آئے.
تو ابلیس نے کہا میں خود نہیں پڑھتا ہوں. چنانچہ ابلیس ان کے محل میں ان کے گھر میں ایک مرتبہ بوڑھے کے روپ میں آیا, دستک دی, اور انہوں نے دروازہ کھولا. اس نے کہا کہ میں بوڑھا ہوں, میری آپ بات سنیے, پریشان حال ہوں, مظلوم ہوں, مجھ پہ ظلم ہوا ہے, تو آپ میری داستان سنیے. یہ اس کی داستان سننے میں بیٹھ گئے. سائل آیا ہے, بوڑھا آدمی آیا ہے, اس نے کہا کہ میرا حق ہے کسی کے ساتھ, وہ میرا حق دے نہیں رہے, میں کمزور ہوں, مجھ پہ ظلم کرتے ہیں. تو حضرت ذوالکفل علیہ السلام اس کی پوری داستان سنتے رہے یہاں تک کہ ان کی نیند کا وقت ختم ہو گیا. اب سارا جو سونے کا وقت تھا وہ سارا اس مظلوم کی داستان سننے میں صرف ہو گیا. اور جو ہے جب اس کی داستان ختم ہوئی تو ان کے کورٹ میں عدالت میں جانے کا وقت شروع ہو گیا. اس لیے انہوں نے اپنی نیند کو چھوڑ دیا, اپنی عدالت میں اپنے کورٹ میں پہنچ گئے تاکہ لوگوں کی باتیں سن سکے. اور انہوں نے اس بوڑھے نے کہا کہ آپ جب میں وہاں جا کے بیٹھوں گا وہاں آ جانا, میں آپ کی بات سنوں گا اور میں آپ کے ساتھ وہاں انصاف کروں گا, جن سے بھی جنہوں نے آپ کو حق مارا ہے میں آپ کو حق لے کر دوں گا. ذوالکفل علیہ السلام وہاں پہنچ گئے, لیکن یہ بوڑھا وہاں نہیں آیا. حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو معلوم نہ تھا یہ بوڑھا کون ہے, حالانکہ یہ کون تھا, ابلیس تھا, شیطان خود انسانی روپ میں آیا تھا. اور یہ ہمیں معلوم ہے قرآن و حدیث سے اس بات کو بڑی وضاحت سے اصلاح ہے کہ ابلیس انسانی روپ میں آ سکتا ہے, اور کئی موقعوں پر اس کا آنا صحیح حادثہ پر, جیسا کہ نبی علیہ السلام کی جب قتل کے بارے سازش کی جا رہی تھی, اہل مکہ دار الندوہ میں پلاننگ کر رہے تھے, اس وقت بھی ابلیس وہاں خود انسانی روپ میں آیا تھا. تو ابلیس نے حضرت ذوالکفل کو اپنی داستان مظلومانہ انداز سے سنائی, اور ان کی نیند کا وقت سارا ضائع کرا دیا. ذوالکفل السلام عدالت میں پہنچے, یہ بوڑھا وہاں نہ پہنچا, وہ پریشان ہوئے, وہ بوڑھا نہیں آیا. بہرحال عدالت برخاست ہوئی اور آ کر وہ اپنے باقی معمولات میں مصروف ہو گئے. اگلا دن جب سونے کا وقت آیا, سونے کے لیے وہ اپنے کمرے میں گئے, پھر دستک ہو گئی اور پھر وہی بوڑھا آ گیا. انہوں نے سے کہا کہ میں نے کل کہا تھا میرے پاس آنا, تو کیوں نہیں آیا؟ اس نے کہا یہ بات یہ ہے کہ جب آپ سے میں نے اپنی مظلومان اپنی کہانی بیان کی, پریشانی ذکر کی, وہ لوگ ڈر گئے جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا تھا. ان کو پتا تھا کہ میں آپ عدالت میں چلا گیا تو مجھے میرا حق مل جائے گا. انہوں نے کہا آپ مت جائیے, ہم آپ کو آپ کا حق دے دیتے ہیں. انہوں نے وعدہ کر لیا, میں خوش ہو گیا. لیکن جب آپ نے اپنی عدالت برخاست کی, وہ وعدہ کرنے, وہ اپنا حق دینے سے مکر گیا. پھر انہوں نے میرا حق نہیں دیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آج تم آ جانا, آج میں تمہیں تمہارا حق دلاؤں گا. آج کی نیند ان کی پھر قربان ہو گئی. پہلا دن بھی, دوسرا دن پھر نیند قربان ہو گئی. اور دوسرے دن پھر پہنچے, پھر وہ بوڑھا نہیں آیا, بہت پریشان ہوئے. تیسرا دن جب آیا, حضرت ذوالکفل نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آج اگر کوئی یہاں آدمی آئے بوڑھا تو آپ اس کو دروازے پر دستک مت لینے دیجیے. کیوں؟ میری نیند بہت ڈسٹرب ہو رہی ہے, میں نہیں سو سکا, تو آپ میں تک اپنی نیند پوری کر سکوں گا. وہ اپنے آرام گاہ میں, خواب گاہ میں چلے گئے, اور وہ آدمی باہر کھڑا ہے, اور وہی بوڑھا پھر آ گیا. اس نے دستک دینے کی کوشش کی, اس نے روک دیا کہ نہیں تو یہاں دستک نہیں دے سکتا. اس نے کہا میں پہلے بھی آیا تھا, میری پریشانی کا جو بھی ہے مجھے انہوں نے روک دیا ہے کہ میں آپ کو دستک کی اجازت نہیں دے سکتا. اب وہ شیطان کے لیے تو راستے کھلے ہوتے ہیں, وہ وہاں سے سوراخ سے اندر داخل ہو گیا اور اندر کا دروازہ وہاں دستک دی. حضرت ذوالکفل اٹھے, دیکھا وہی بوڑھا ہے. اس کو کچھ نہ کہا, پہلے جا کے اپنے دربان سے کہا کہ تم نے اس کو اندر کیوں آنے دیا؟ میں نے تمہیں روکا تھا کہ اندر نہیں آنے دینا, دستک نہیں دینے دینا. اس نے کہا بالکل یہاں سے تو گیا ہی نہیں, میں نے اس کو یہاں سے دروازے میں ہاتھ بھی لگانے دیا, وہ کہیں اور پر سر کر دیا ہوگا. تو حضرت ذوالکفل علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ انسان نہیں ہے. اگر یہ یہاں سے نہیں گیا اور اندر کا دروازہ بند تھا تو پھر یہ یقینی طور پر انسان نہیں, یہ شیطان ہے. اس نے کہا او اللہ کے دشمن, تو نے حرکت کیوں کی ہے؟ میں سمجھ گیا ہوں تو شیطان ہے, تو ابلیس ہے. تو اس نے اس کو کہا کہ ہاں میں ابلیس ہوں, اور میں اس لیے آتا رہا ہوں تاکہ میں آپ کو آپ کی نیند ڈسٹرب کروں اور آپ کو غصہ دلاؤں, آپ کے معمولات میں رکاوٹ ڈال دوں. کیونکہ
پورا نبھایا. شیطان کی ساری سازشیں حتیٰ کہ ابلیس کی سازشیں ناکام ہو گئی. ابھی دیکھیے کہ نیند جو ہے یہ بھی شیطان انسان کو ڈسٹرب کرتا ہے. آپ دیکھیے فجر کے وقت میں وہ رات بھر کوشش کرے گا آپ کو نیند نہ آنے دیں, اور این جب فجر کا وقت قریب آئے گا تو آپ کو خود سلائے گا. اور یہ ہمارا تجربہ ہے اس پہ. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ رات نیند نہیں آتی اور جیسے فجر کا وقت قریب آتا ہے بڑے آرام کی نیند آ جاتی ہے. اور اس کو خود فرمایا ہے کہ شیطان وہ اس کو دنیا دیتا کہتا علیکا بالنوم, سو جا بہت لمبی لیل طویل فارکت, سو جا بڑی لمبی رات ہے ابھی. تو اسی لیے ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں کہ ہم جب بستر پہ جائیں ساری پریشانیاں چھٹک کر ہم باوضو ہو کر سوئیں اور دعائیں پڑھ کر سوئیں, اذکار کر کے سوئیں. تو نتیجہ کیا ہوگا کہ فرشتے ہمارے ساتھ رات بسر کریں گے اور شیطان کو ہمارے قریب نہیں آنے دیں گے. اس امت پہ اللہ کے احسانات ہیں. اور اگر رات کو بیدار ہو فوری دعا پڑھیں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. آپ میں بھی دعا دی رات کو اٹھیں, کسی بھی کی آنکھ کھولیں فوری پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اب میں اس کے بعد اللہم اغفر لی, ہمارے جس نے یہ دعائیں پڑھی اس وقت اللہم اغفر لی, اللہ اس کے گناہ بخش دے گا. اگر وہ نفل وضو کرے گا, نفل پڑھے گا, نماز پڑھے گا, اس کی نماز قبول کی جائے گی, اس کی دعا قبول کی جائے گی. تو یہ رات کو اگر کسی کو اپنی آنکھ میں فوری ہمیں اذکار پڑھنے چاہیے اور اس کے بعد جو بھی آپ دعا کریں گے انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوگی. تو یہ ہے حضرت ذوالکفل جن کا مختصر سا تذکرہ سیرت کی یا تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے یا حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے. یہ ان کا نام ہے ذوالکفل, نام بشر, ان کا لقب ذوالکفل. ایک کفل اور بھی حدیث میں ملتا ہے جو مشہور واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا کفل. بڑا گناہگار تھا, بہت باغی تھا, بڑا سرکش تھا, بڑا بدکار تھا. ایک مرتبہ اس کی رشتہ دار خاتون کو پیسے کی ضرورت تھی اور اس نے کہا کہ میں پیسہ دے دوں گا لیکن پہلے میری خواہش پوری کرو. اور وہ اس کے پاس مجبوراً آ گئی اور جب یہ اپنی خواہش پوری کرنے لگا تو وہ رو پڑی. اس نے کہا کیوں روتی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے کبھی یہ برائی نہیں کی ہے, مجبور ہو گئی ہوں. تو اس نے کہا جا پیسے بھی لے جا اور میں آج کے بعد اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہوں. وہ واقعہ حدیث میں ہے لیکن وہ واقعہ ضعیف ہے, صحیح روایت میں ثابت نہیں ہے. لیکن وہ کفل اور ہے, وہ بنی اسرائیل کا تھا اور یہ بنی اسرائیل سے پہلے کے زمانے کا ہے. جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعہ کے بعد اللہ کا تذکرہ فرماتے ہیں. ذوالکفل دو مقام اللہ کا نام دیا ہے اور باقی کے حالات معلوم نہیں ہیں. دوسرا جو واقعہ ہے وہ 3 انبیاء کا ہے جو سورۃ یاسین میں اللہ نے ذکر کیا. وَضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. اے نبی انہیں اس بستی کی مثال بیان کرو کہ جس کی طرف ہم نے اپنے 2 رسول بھیجے. 2 رسول آئے اور انہوں نے ان کو جھٹلایا. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ, ہم نے تیسرا رسول بھیج کر ان کی مدد کی. یعنی 2 رسول آئے ایک بستی میں. یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے حالات ہیں کہ ایک بستی میں ایک وقت میں 2 3 زیادہ رسول ہوتے تھے. یہ ہمارے آقا علیہ السلام کا مقام اور شان ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. پوری انسانیت کے لیے اللہ نے ہمیں کافی بنا کر بھیج دیا. 2 رسول آئے اور وہ دعوت کا کام کرتے رہے لیکن انہیں کمزوری محسوس ہوئی. اللہ نے تیسرا رسول بھیج ان کی مدد کر دی. ایک ہی بستی میں 3 رسول ایٹ اے ٹائم ایک ہی وقت میں وہ دعوت کا کام کرتے رہے. یہ بستی کون سی تھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. بعض مؤرخین نے یا سیرت نگاروں نے بیان کیا کہ یہ بستی انطاکیہ ہے. اگر آپ تفسیر کتاب پڑھیں گے آپ ملے گا کہ یہ بستی یہ انطاکیہ ہے. اگر علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس کا رد کیا ہے, وہ کہتے ہیں انطاکیہ جو ہے یہ
عیسائیت کا مرکز ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے, ان کے صحابی تھے, انہوں نے اپنے بیٹے مبلغ بنا کر سلامت نے کسی نے کہا نہیں یہ بہت پرانی بات ہے, عیسیٰ علیہ السلام تو کل کی بات ہے. کوئی اس بستی کو اللہ نے آگے بیان کیا کہ ہم نے اس بستی کو تباہ کر دیا. اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون, ان پر چیخ کا عذاب بھیجا گیا اور سب سب تباہ کر دیے گئے. تو یہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہوتی تو حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں عیسائیت تھی, وہ 3 بڑے بڑے شہر تھے وہاں پھر اسکندریہ ہے, انطاکیہ ہے, روم ہے, اور اسی طرح یہ بیت المقدس, یہ سب عیسائیت کے برکت سے یہ بستیاں تباہ نہیں ہوئی. علامہ ابن کثیر آتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پہلے کا زمانہ ہے. کیونکہ اللہ کے قرآن میں بیان فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات آئی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ, پہلی قوموں کو تباہ کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو تورات عطا فرمائی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے بعد اللہ نے کسی قوم کو تباہ نہیں کیا آج تک. یعنی ایسا عذاب نہیں آیا کہ پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی. جیسے پہلے آپ نے سنا قوم عاد ہے, قوم شعیب ہے, مدین والے ہیں, قوم سمود ہے, حضرت نوح کی قوم ہے, پوری کی پوری قوم تباہ کر دی گئی. ایسا عذاب موسیٰ علیہ السلام کے بعد نہیں آیا کسی قوم پر, سوائے اصحاب السبت کے وہ ہفتے والے جن کی شکلیں مسخ کر دی گئی, جنہیں بندر بنا دیا گیا تھا, ورنہ کوئی قوم ایسی نہیں کہ جنہیں تباہ کر دیا گیا. تو یہ جو اصحاب القریہ ہیں جنہیں اللہ رسول اللہ نے بیان کیا, یہ حضرت موسیٰ کے پہلے کا واقعہ ہے. یہ قوم تھے کہ ان کے بعد اللہ کے رسول بھیجے, لوگوں نے انکار کر دیا, ایمان نہ لائے. اللہ نے تیسرا رسول بھیجا اور وہ لوگ ظلم کرتے رہے اور انہوں نے کہا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. تم تو نعوذ باللہ منحوس ہو, یعنی تمہاری وجہ سے ہماری قوم میں تفرقہ پڑ چکا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایمان لا چکے تھے. جب کچھ لوگ ایمان لائے, گھر گھر میں بحثیں شروع ہو گئی, اختلاف ہو گئے, لوگوں نے کہا تم نعوذ باللہ منحوس ہو, تمہاری وجہ سے ہماری برادری پھوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی. تو انہوں نے کہا طائرکم معکم, تمہاری نحوست تمہارے اپنے ساتھ ہے. یعنی تمہاری اوپر جو پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں تمہارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے. اب لوگ جو ہیں ان پر ظلم کر رہے ہیں, زیادتی کر رہے ہیں. اللہ نے وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. ایک آدمی اس بستی کے پرلے کنارے سے اپنی قوم کے پاس آیا اور نے کہا اے میری قوم اتبعوا المرسلین, رسولوں کی بات مان لو, ان کی پیروی کرو. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون, ان کی بات مانو جو تم سے کوئی لاج نہیں رکھتے, تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے, تم سے کسی اور اپنے مفادات کا سوال نہیں کرتے. یہ تو مخلص ہے, اللہ کا رسول ہے. اور یہ شخص کون تھا, اس کے بارے میں مفسر کہتے ہیں اس کا نام تھا حبیب بن نجار. یہ بڑھائی تھا, لکڑیاں کاٹتا تھا, لکڑیاں کاٹ کر جو پیسہ ملتا اللہ کے راہ صدقہ کرتا, بہت صدقہ کرنے والا تھا. اس کو جذام کی بیماری بھی تھی, یعنی بہت تکلیف بھی تھی, مسائل میں الجھا ہوا تھا, بیماری میں الجھا, لیکن پھر بھی لکڑیاں کاٹ کر وہ جو پیسہ ملتا اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیتا تھا. صدقہ کا فائدہ کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اسے دولت ایمان عطا فرما دی, نبیوں کا ساتھی بنا دیا. اور اللہ نے اس کا واقعہ قرآن کریم میں آیا. اللہ نے وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى, ایک آدمی بستی کے دوسرے کنارے سے آیا اور اپنے قوم سے کہا اے میری قوم ان رسولوں پر ایمان لے آؤ, یہ سچے رسول ہیں, خود ایمان لے آئے ان پر. اور میں وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون, اے میری قوم میں اس اللہ پر ایمان کیوں نہ لاؤں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کے پاس ہم سب نے جانا ہے واپس. وہی خالق ہے, وہی مالک ہے,
حبیب بن نجار کو شہید کر دیا. اور جب شہید کیا اللہ رب العالمین نے وہ سارا منظر سورہ یاسین میں بیان کیا. بڑی خوبصورت آیات ہیں. 23واں پارہ شروع ہوتا ہے اور 22واں ختم ہوتا ہے. اس موقع میں اللہ نے یہ ساری باتیں بیان فرماتے ہیں. اور اللہ باتیں ہیں کہ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون. جیسے ہی شہید کیا گیا اس کو فوراً سے کہا گیا جنت کھول دی. کہا ادخل الجنہ, جنت میں داخل ہو جاؤ. اب یعنی ادھر شہید ہوا, آنکھ بند ہوئی, سامنے جنت کھلی پڑی ہے. اللہ وجعلنا من, اللہ ہمیں ایسی موت نصیب فرمائے کہ دنیا کی راحتوں مصیبتوں مشکلات سے نکلے اور سیدھا جنت میں آنکھ میں سیدھی جنت. تو کیا فرمایا قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لي ربی وجعلنی من المکرمین. جب جنت دیکھی تو اس کو فوری قوم یاد آئی کہ میری قوم کیسی سرکشی کر رہی تھی. کہا اے کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے مجھے کیا نعمتیں عطا فرما دی, کیسے اللہ نے مجھے بخش دیا, اللہ نے بڑی عزتوں سے مجھے مالا مال کر دیا. کاش میری قوم بھی اسی راستے پر چلتے ہوئے نعمتوں سے مالا مال ہو جائے. تو امام قتادہ اور دیگر جو ہے مفسرین یا صحابہ انہوں نے بڑی اچھی باتیں بیان کی اس آیت کی تشریح میں. وہ کہتے ہیں جو داعی ہوتا ہے یا جو مصلح ہوتا ہے اپنی قوم کی اصلاح کام کرنے والا, وہ اپنی زندگی میں کیا خیر خواہ ہوتا ہے اور مرنے کے بعد بھی خیر خواہ ہوتا ہے. اب دیکھو حبیب بن نجار نے زندہ تھا تب بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کر رہا ہے. میری قوم ایمان لے اور میری قوم نبیوں کی بات مان لو, ہے میری قوم شرک چھوڑ دو, توحید کو مان لو, آخرت کی فکر پر. اب شہید ہو گیا, مرنے کے بعد بھی کیا عرض کر رہا ہے یا لیت قومی یعلمون, کاش میری قوم ایمان لے آئے, کاش میری قوم جان لے, کتنا اچھا راستہ ہے, کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ میں ان نعمتوں سے مالا مال ہوں گا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس نے زندگی میں اپنی قوم کی خیر خواہی کی اور مرنے کے بعد بھی زندگی میں خیر خواہی کیا کی. کہتے ہیں قوم اتبعوا المرسلین, میری قوم رسولوں کی بات مانو. مرنے کے بعد کیا خیر خواہی کی یا لیت قومی یعلمون, کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ مجھے اللہ نے کیا نعمتیں عطا فرمائی تاکہ وہ بھی ایمان لا کر ان نعمتوں کے حقدار آ سکے. تو حبیب بن نجار شہید ہو گیا اور اس کے بعد اللہ کیا کہتے ہیں وما انزلنا على قوم من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين. قوم کی سرکشی اس حد تک پہنچ گئی کہ اللہ کا عذاب آ گیا. اور اللہ نے عذاب کے لیے ہمیں کوئی فرشتے بھیجنے کی ضرورت نہ پڑی, کوئی لشکر بھیجنے کی ضرورت نہ پڑی. اللہ جب کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک فرشتہ ہی کافی ہے. جو ہمارے نبی علیہ السلام کی مدد اور نصرت کے لیے اللہ نے فرشتے بھیجے تھے کس جنگ میں, غزوہ بدر میں 1000 فرشتے نازل ہوئے. 1000 فرشتے یہ نبی علیہ السلام کی شان کے لیے تھے, ورنہ اللہ کو فرشتے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو 3 رسول آئے تھے یہ اس مقام کے رسول نہیں ہے جس مقام پہ اللہ نے ہمارے آقا علیہ السلام کو فائز کیا ہے. آپ تو سید ولد آدم ہیں, انسانیت کے سردار ہیں, آپ تو نبیوں کے تابعدار ہیں, آپ تو نبیوں کے امام ہیں, آپ خاتم الانبیاء ہیں, آپ کے ہاتھ میں امام حمد ہوگا. تو یہ آپ کا مقام تھا کہ آپ کی مدد کے لیے اللہ نے 1000 فرشتے بھیجے, یہ شان کے لیے, ورنہ اللہ کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک فرشتہ بھی آ کر, جیسے قوم لوط کا واقعہ میں نے سنا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اپنے پروں میں ان کی بستیوں کو اٹھا لیا اور اوپر جا کر نیچے پر ڈال دی. ایک ہی قوم صالح, قوم ثمود, جبریل علیہ السلام آئے, چیخ ماری اور سارے قوم کو تباہ کر دیا. اسی طرح جہاں بھی العلیم کانت الا صیحۃ واحدہ, یہ صرف ایک چیخ, ایک دھاڑ کی آواز تھی. اور وہ کون تھے؟ جبریل علیہ السلام, کہ وہ آئے ان کی بستی کے دروازے پر کھڑے ہو کر ایک چیخ کی آواز ماری. فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ, سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے, ایسے ہو گئے جیسے بجھی ہوئی آگ ہوتی ہے. پھر کہتے ہیں یا حسرۃ علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. انسانوں پر بہت افسوس ہے کہ جب بھی رسول کے پاس آتے تھے ان کا مذاق اڑاتے تھے. یہ ہے حبیب بن نجار کہ جن کا واقعہ بہت ایمان افروز ہے.
اس امت میں اللہ نے حبیب النجار بھیجا. وہ کون تھے؟ عروہ بن مسعود الثقفی. عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ جو طائف کے سردار تھے. آپ بہت ترین دشمن تھے نبی اسلام کے. سورہ زخرف میں اللہ آتے ہیں مشرکین مکہ کہتے تھے کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے میں رسول ہوں. اگر اللہ نے کسی کو رسول بنانا ہوتا تو دو بڑے سردار کسی ایک رسول آتا. دو سردار کون تھے؟ ایک ولید بن مغیرہ مکہ کا سردار تھا اور دوسرا عروہ بن مسعود ثقفی جو طائف کا سردار تھا. کہتے ہیں اگر اللہ نے کسی کو رسول بنانا ہوتا اللہ اس سردار کو رسول بناتے عروہ بن مسعود کو یا ولید بن مغیرہ. تو عروہ بن مسعود یہ بہت بڑا سردار تھا, بڑی شان والا. جب صلح حدیبیہ ہوئی تو مشرکین مکہ نے جس سردار کو بھیجا رسول اللہ کے لیے شرائط طے کرنے کے لیے وہ عروہ بن مسعود تھا, عروہ بن مسعود ثقفی. اور جب نبی اسلام نے طائف کا محاصرہ کیا اور کامیابی نہ ہو سکی اس کے بعد جا کر یہ عروہ بن مسعود مسلمان ہو گیا تھا. جب مسلمان ہوا دین راسخ ہو گیا, آپ سے عرض کی کہ آپ مجھے اپنی قوم کی طرف دوبارہ بھیجیں میں آپ کو دین کی دعوت دوں. آپ نے کہا ہے عروہ تیری قوم میرا قتل کر دیں گے. کہا نہیں میری قوم میرا بڑا احترام کرتی ہے لیکن مجھے بھیجیے میں آپ کا اللہ کا پیغام ضرور پہنچ جاؤں گا. آپ نے بھیج دیا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. اب دیکھو سردار تھے قوم کے. جب گئے جب اپنی قوم کو سمجھایا گیا میری قوم یہ لات منات عزا یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ سب کمزور ہے. قوم دشمن بن گئی. انہیں گالیاں دی, برا بھلا کہا. یہ اپنے گھر میں رات کو سوئے اور رات کو اٹھ کر اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کر آزان دی بلند آواز سے. جب آزان دی تو مشرکین جو ہے سارے مخالف باہر جمع ہو گئے اور تیر مار کر ان کو زخمی کر دیا گیا اور پھر اسی نے شہید کر دیے گئے. نبی اسلام نے فرمایا تھا کہ عروہ بن مسعود کی مثال میری امت میں ایسے ہی ہے جیسا کہ اللہ نے اصحاب القریہ واقعہ سنا سورہ یاسین میں, جیسے اس قوم میں حبیب النجار کی مثال تھی میری قوم میں عروہ بن مسعود کی مثال بھی ویسے ہی ہے کہ جیسے وہ بھی اللہ کا پیغام پہنچانے والے شہید کر دیے میری قوم میں بھی عروہ بن مسعود میرا پیغام لے کر گئے, اللہ کی دعوت دے کر گئے اور قوم نے انہیں شہید کر دیا. اور عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول کو دکھلائے. آپ نے ان کا بھی حلیہ بیان کیا موسیٰ علیہ السلام کا, عیسیٰ علیہ السلام کا. میں عیسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا وہ عروہ بن مسعود کے بہت مشابہ ہیں. ان عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے شکل و شمال وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بہت مشابہ ہیں. اور پھر آپ کہ ابراہیم علیہ السلام تم مجھے تم دیکھ لو, اگر تم چاہتے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا تو تم مجھے دیکھ لو, یعنی ان کا حلیہ میرے بھی مشابہ تھا. تو یہ ہے حضرت ذوالکفل کا واقعہ اور ان تین رسولوں کا واقعہ جن کا اللہ نے سورہ یاسین میں بیان کیا. ان کے نام بیان نہیں کیے گئے اور ان کی بستی کا ذکر نہیں کیا گیا, لیکن جتنی باتیں میں قرآن و حدیث سے یا صحیح سند سے یا مفسرین کے اتفاق سے ملتی ہیں ہم نے بیان کر دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے سچے دل سے رسولوں پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ